أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صدر مجلس محترم جناب آغا سید جواد نقوی صاحب، حاضرین محفل اور طلباء عزیز، عمل صالح اللہ کے یہاں مطلوب ہے. ہمیں حکم دیا گیا کہ ایمان کے ساتھ نیک عمل بجا لاؤ، اور اس پر اجر و ثواب کے وعدے ہیں. لیکن یہی عمل صالح جب کسی عامل سے صادر ہوتا ہے تو عامل کی نسبت سے نیکی اور عمل صالح کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے. کس نے یہ کام کیا؟ ایک کام ایک عام آدمی کرتا ہے، وہی کام اللہ کا پیغمبر کرتا ہے، اس کی قدر و قیمت بڑھ جائے گی. اسی طرح عمل صالح کس جگہ کیا جا رہا ہے، اجر و ثواب بڑھ جائے گا. ہم ایک نیکی یہاں پہ کرتے ہیں، ثواب 10 گنا، لیکن جب یہی نیکی ہم مکہ مکرمہ میں کرتے ہیں تو ثواب 1,00,000 گنا. وقت عمل کی قدر و قیمت بڑھاتا ہے. آج اس وقت میں ہم نیکی کر رہے ہیں، اللہ کی بندوں کی یاد میں ہم بیٹھے ہیں، اس کا ایک اجر و ثواب ہے. لیکن جب یہی یاد، یہی تذکرہ اور یہی نیکی لیلۃ القدر میں کی جائے تو گویا اس نے ایک شب نیکی نہیں کی بلکہ 1,000 ماہ سے زیادہ عرصہ وہ عمل صالح کرتا رہا. تو ایک ہی عمل ہے، لیکن عامل کی نسبت سے، مقام کی نسبت سے اور وقت کی نسبت سے اس کی قدر و قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے. شہادت ایک بڑا عمل ہے جس میں انسان اپنی جان قربان کر دیتا ہے. ایک شہادت وہ ہے جو میں اور آپ دیتے ہیں، لیکن جب یہی شہادت اللہ کا کوئی پیغمبر دیتا ہے تو اس کی قدر اللہ کے یہاں بہت بڑھ جاتی ہے. جب یہی شہادت اس وقت دی جائے جب امت کو اس شہادت کی ضرورت ہے
مقصد شہادت کی وجہ سے اس شہادت کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. اور پھر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ وہ شہادت کس انداز میں کی گئی، اس شہادت کا رنگ کیا تھا، اس شہادت کے اثرات زمانے پر کیا مرتب ہوئے. تو جب حیثیتیں بدلتی ہیں تو اس شہادت کی اہمیت اور قدر و قیمت بھی بلند تر ہوتی چلی جاتی ہے. عزیزو، آج ہم شہادت امام حسین علیہ السلام کا کچھ ذکر کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ یہ شہادت کس نے دی، وہ ہستی کیسی تھی، ان کا خاندانی پس منظر کیا تھا، اور پھر یہ کہ کس مقصد کے لیے یہ شہادت دی گئی. پہلی چیز حضرت امام کی شخصیت اور آپ کا خاندانی پس منظر. بس ایک نظر، طائرانہ نظر اس پہ ڈال لیجئے. ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل ذبیح اللہ کی اولاد میں سے ہیں. قریبی جد جناب عبد المطلب، دادا جناب ابو طالب، اور دادی فاطمہ بنت اسد، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں کہہ کے پکارا کرتے تھے. اور جب انتقال ہوتا ہے تو تدفین سے پہلے خود سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر میں لیٹتے ہیں. نانا تو وہ ہیں جن کی انسانی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. نانا وہ ہیں انسانی تاریخ میں ان کی کوئی نظیر نہیں ہے، ان کا کوئی مثیل نہیں ہے. سید الانبیاء، ختم الرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور نانی محسنہ امت، محسنہ اسلام، محسنہ رسول، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا. ابا کو دیکھیے، ابا وہ ہیں کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، جس جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں. اور اماں جان کون ہے؟ سیدۃ النساء، سیدۃ النساء، اور بضعۃ منی، میرا جگر گوشہ ہے، میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے. بھائی حسن، بہن زینب. اب ذرا سوچئے کہ اس خانوادے میں جس شخصیت نے پرورش پائی، ان کی فکر اور ان کا شعور کتنا بلند اور پاکیزہ ہوگا. لوگوں نے بہت سی باتیں کی، کسی نے ان کی سوچ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، کسی نے
ان کی نیت میں کوئی عیب تلاش کرنے کی کوشش کی، یہ نہیں دیکھا کہ جو ہیرا معدن نور میں رہتا ہو، بڑھا ہو، جس کی تراوش نور کے ماحول میں ہوئی ہو، اس ہیرے کی چمک کبھی ماند نہیں پڑتی، اس کے اندر کوئی دراڑ، کوئی خراش نہیں آ سکتی۔ تو حسین معدن رسالت، مصدر نبوت کے پروردہ ہیں۔ اسی سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ حسین کی سوچ کتنی بلند اور کتنی پاکیزہ ہوگی۔ اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تو بس یہ چاہتا ہے، لفظ انما قابل غور ہے، یوں نہیں فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے، فرمایا کہ اللہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر طرح کی گندگی اور پلیدی کو دور کر دے، اخلاقی گندگی ہو، جسمانی ناپاکی ہو، اللہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی گندگی اور پلیدی کو دور رکھے اور ایک خاص شان کے ساتھ تمہیں پاکیزہ اور صاف ستھرا بنائے۔ اللہ تو بس یہ چاہتا ہے۔ تو جسے اللہ نے خود مطہر فرمایا، جن کا تزکیہ اللہ نے خود فرمایا، ان کے بارے میں کوئی عیب تلاش کرنا، یہ انسان کی اپنی سوچ کا قصور ہے، وہاں کوئی عیب نہیں ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ کچھ فضائل، کچھ مناقب وہ ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے، اور یہ بات بھی ان فضائل اور مناقب سے پہلے ذہن میں ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ اس لیے نہیں فرمایا کہ نانا کو نواسوں سے محبت ہے، بیٹی سے محبت ہے، داماد سے محبت ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ آپ جو کچھ فرما رہے ہیں پیغمبرانہ شان کے ساتھ فرما رہے ہیں، جس کی جو فضیلت ہے، جس کا جو حق ہے، آپ اس کا اظہار فرما رہے ہیں۔ ایک روایت جو اصحاب کسا کے بارے میں، اور روایت ہے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی و فاطمہ، حسن و حسین علیہم السلام کے بارے میں فرمایا، انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم۔ جس نے ان سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، اور جس نے ان سے بنا کے رکھی اس نے مجھ سے بنا کے رکھی۔ ان کے ساتھ جنگ مجھ سے جنگ ہے، اور ان کے ساتھ صلح وہ مجھ سے صلح ہے۔ اسی ایک حدیث کو دیکھ لیجئے، کتنی چیزوں کا فیصلہ یہ حدیث کر رہی ہے، کتنے واقعات کے بارے میں حق اور ناحق کو یہ حدیث ظاہر کر رہی ہے۔ ان سے جنگ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ ہے، اور ظاہر ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل آتا ہے خسر الدنیا والآخرہ، اس کی دنیا بھی گئی، اس کی آخرت بھی برباد ہو گئی۔ ایک دوسری حدیث جو دونوں بھائیوں کے بارے میں فرمایا کہ ہما ریحانیہ من الدنیا، حسن اور حسین کیا ہیں؟ میرے گلشن زندگی کے مہکتے پھول ہیں، میرے گلشن زندگی کے یہ مہکتے پھول ہیں، میری زندگی کی بہار، میری زندگی کی بہار حسن اور حسین ہے۔ کیا عجیب جملہ ارشاد فرمایا۔ انسان جب اس جملے کی گہرائی کو سوچتا ہے تو دنگ رہ جاتا ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میری زندگی کی بہار حسن اور حسین سے ہے۔ اور ذرا سوچئے کہ جس نے اس بہار کو لوٹنے کی کوشش کی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ستم کیا ہے۔ ایک اور روایت، اور یہ روایت ہے اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہازان ابنایا وابنا ابنتی، یہ دونوں، اشارہ کر کے فرمایا یہ دونوں حسن اور حسین، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ کتنا پیار ہے، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ دونوں میرے بیٹے، میری بیٹی کے بیٹے۔ اللہم انی احبہما فاحبہما، یا اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اے اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور جو ان سے محبت رکھے اے اللہ تو اس سے بھی محبت فرما۔ یعنی اگر ہم اللہ کی محبت چاہتے ہیں، اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہیں، محبوب الہی بننا چاہتے ہیں، تو اس کا راستہ یہ ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ حسنین کریمین سے محبت رکھی جائے، اور جو ان سے بدسلوکی کرے ظاہر ہے کہ وہ اللہ کا محبوب نہیں ہے۔ اور جہاں محبت نہ ہو وہاں پھر نفرت ہے، وہ اللہ کا مبغوض ہے۔ یہ حدیثیں، یہ مناقب، یہ فضیلتیں تمام واقعات اور تمام معاملات کا فیصلہ کرتی چلی جا رہی ہے۔ ایک روایت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، رازدار نبوت حذیفہ، بڑا عجیب واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اماں جان سے کہا مجھے اجازت دیجیے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں، مغرب کی نماز آپ کے ساتھ پڑھوں اور آپ سے درخواست کروں کہ میرے لیے اور آپ کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہاں یہ بات
نوٹ کیجئے، انسان خود بھی اللہ سے براہ راست دعا کر سکتا ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید واذا سألک عبادی فانی قریب، لیکن جب یہی دعا اللہ کا نبی کرے، اللہ کا کوئی ولی کسی کے لیے کرے، تو اس عمل، اس دعا، ابھی جو بات میں پہلے عرض کی، یہی عمل دعا، اس کی قیمت اللہ کے یہاں بڑھ جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے اپنی اماں جان سے کہا کہ میں سرکار کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے لیے، آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروانا چاہتا ہوں۔ میں نے مغرب کی نماز آپ کے ساتھ پڑھی، آپ نماز پڑھ کر مسجد ہی میں تشریف فرما رہے، یہاں تک کہ عشاء کی نماز پڑھ لی اور پھر گھر کو روانہ ہونے لگے۔ یہاں رک کر ایک اور بات بھی سمجھیے، یہ ہے ادب۔ ادب سیکھنا ہے تو ان صحابہ سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ مغرب سے عشاء وقت ہے، کافی وقت ہے، لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوں گے، میری طرف متوجہ ہوں گے، تو پھر میں کچھ عرض کروں۔ از خود نہیں گئے۔ جب آپ اپنے دولت خانے کو جانے لگے تو میں پیچھے پیچھے ہو لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آہٹ سنی، مڑے، فرمایا من ھذا، کون ہے؟ اچھا حذیفہ، خود ہی نام لیا، اچھا حذیفہ ہے۔ میں نے کہا کہ جی حضرت۔ فرمایا ما حاجتک، کس کام سے آئے؟ غفر اللہ لک ولی امک، اللہ تیری مغفرت فرمائے، تیری اماں کی مغفرت فرمائے۔ گھر سے چلے تھے اسی مغفرت کی دعا کروانے کے لیے، عرض کرنے کی نوبت نہیں آئی، بن کہے ان کی مراد پوری فرما دی کہ اللہ تمہاری اور تمہاری اماں کی مغفرت فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا انہ ہنا ملکن، یہاں ایک فرشتہ موجود ہے جسے نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے، حذیفہ نہیں دیکھ رہے، یہاں ایک فرشتہ موجود ہے۔ لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ، آج رات سے پہلے وہ کبھی زمین پر نہیں آیا۔ اللہ نے خاص کوئی فرشتہ نازل فرمایا۔ اس فرشتے نے رب سے اجازت مانگی کہ مجھے سلام کرنا چاہتا ہے، اور اللہ کی طرف سے مجھے بشارت پہنچانا چاہتا ہے۔ بشارت یہ ہے کہ ان فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ فاطمہ میری بیٹی خواتین جنت کی سردار ہے، اور ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ یہ بشارت اللہ نے بھیجی، اور اس کے لیے ایک خاص فرشتہ اسے قاصد بنا کر بھیجا کہ اماں کون ہیں؟ جوانان خواتین جنت کی، جنتی عورتوں کی سردار، اور حسن اور حسین یہ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ ابھی وہ بچے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب تک کہ آپ کی یہ ظاہری حیات رہی، ان کا بچپن تھا، لیکن بچپن ہی میں اللہ کی طرف سے بشارت دے دی گئی
کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں، اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ صرف بچپن نہیں، یہ جوانی کی عمر کو پہنچیں گے اور وہ کام کریں گے جس پر دنیا اور امت ناز کرے گی۔ ہم سب یہ دعا تو کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں جنت عطا فرما۔ ہم سب یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں جنت عطا فرما، جنت الفردوس عطا فرما۔ اور جو شخص دل میں بغض رکھے اور جن لوگوں نے حسن اور حسین علیہم السلام کے ساتھ وہ کیا جو انہوں نے کیا، اور پھر یہ دعا کریں کہ ہمیں جنت میں اللہ جگہ عطا فرمائے، جنت میں تو ان کے اماں کی سرداری ہے یا ان کی سرداری ہے، وہ کس منہ سے اس جنت میں جا سکتے ہیں؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ جنت میں جا کر وہ کیا منہ دکھائیں گے؟ کیسے سامنے کھڑے ہوں گے؟ یہ حدیث ہمیں یہ بات بھی سمجھا رہی ہے۔ اب ان سب حضرات کا مرتبہ ہمارے سامنے آ گیا۔ ایک حدیث جو صرف امام حسین علیہ السلام کی منقبت میں ہے، یعلا ابن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین منی وانا من حسین، حسین منی وانا من حسین۔ عجیب جملہ ہے، عجیب جملہ ہے۔ حسین میرا ہے، حسین میرا ہے اور میں حسین کا ہوں، حسین میرا ہے اور میں حسین کا ہوں۔ اس جملے میں پیار، محبت اور مودت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ واللہ کسی شخص کو یہ منقبت اور یہ اعزاز نصیب ہوا ہوتا، اس کا حاصل زندگی یہی ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنا کہا۔ اور یہاں تو کئی مناقب ہیں، کئی فضیلتیں ہیں، تو حسین میرا ہے اور میں حسین کا ہوں۔ دوسری بات فرمائی، احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت فرمائے جو حسین سے محبت رکھتا ہے، جو حسین سے محبت رکھتا ہے اللہ اس سے محبت فرمائے۔ یہ دعا ہے، دعا ہے، اور اس دعا کے رنگ میں حکم ہے، حکم نبوی ہے کہ حسین سے محبت رکھی جائے۔ اور تیسری ایک بشارت بھی ہے، پیش گوئی بھی ہے، سبت حسین سبت من الاسباط۔ حسین صرف ایک فرد کا نام نہیں، حسین ایک پورا قبیلہ ہے، حسین ایک پورا قبیلہ ہے، ایک پوری نسل، ایک قبیلہ حسین سے وجود میں آئے گا۔ یہ پیش گوئی بھی فرمائی، اور جو فرمایا وہ ہو کر رہا۔ اس طرح پہ ہم دیکھتے ہیں تو حسن اور حسین دونوں یہ دلیل نبوت اور معجزہ نبوت بھی ہیں، دلیل نبوت۔ تو ان اصحاب کسا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز سے اپنی امت کو آگاہ کیا، ان کے مقام اور مرتبے سے ہمیں آشنا کیا۔ اور یہ اس لیے تھا کہ مستقبل میں جو کچھ پیش آنے والا ہے لوگ یہ بات سمجھ لیں
اور اس کے مطابق ان سے معاملہ رکھیں۔ لیکن افسوس، بھولنے والے بھول گئے، اور پھر وہ کچھ ہوا جس کا زخم آج تک تازہ ہے۔ صاحبو، وقت گزرتا چلا گیا، سن 60 ہجری آ گیا۔ وہ وقت آ گیا جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی و فاطمہ رضی اللہ عنہما نے آپ کی تربیت کی تھی۔ دیکھو، اولاد، محض اولاد کی تمنا اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اولاد مانگو اللہ سے، لیکن کسی بڑے مقصد کے لیے۔ رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ اور جو جتنے بڑے تھے انہوں نے ایک خاص مقصد کے لیے اپنے نواسوں اور اپنے بیٹوں کی پرورش فرمائی۔ تو سن 60 ہجری میں وہ وقت آ گیا جس کے لیے انہیں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو پالا پوسا گیا تھا۔ سانحہ کیا ہوا؟ اسلام کے سیاسی نظام کی گاڑی پٹڑی سے اتری۔ اسلام کے سیاسی نظام کی گاڑی یہ پٹری سے اتر گئی۔ اس حوالے سے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سیاسی نظام، اسلام کا اجتماعی نظام، اسلامی معاشرت میں، اسلامی ملک میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اگر سیاسی نظام ٹھیک نہیں ہے تو ہماری نمازوں، ہمارے روزوں، ہماری زکاتوں اور ہمارے حج اور عمرے کے فوائد جو حاصل ہونے چاہیے وہ حاصل نہیں ہو سکتے۔ اور اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کئی صدیوں کا مشاہدہ ہمارے سامنے ہے۔ ہم اسی دور میں جی رہے ہیں، قرآن بھی موجود ہے، سنت بھی موجود ہے، لیکن نظام نہیں ہے، سیاسی نظام نہیں ہے۔ حج کے اجتماعات، نماز جمعے کے اجتماعات، وہ ثمرات حاصل نہیں ہو رہے جو ہونے چاہیے، اس لیے کہ سیاسی نظام، اجتماعی نظام ٹھیک نہیں ہے۔ تو 60 ہجری میں اسلام کے سیاسی نظام کی گاڑی پٹری سے اتری۔ اس موقع پر جو اسلام کے سیاسی نظام کے محافظ تھے، جو سمجھتے تھے، جن کے گھر میں اسلام نازل ہوا، اس وقت وہ امام حسین ہی باقی رہ گئے تھے۔ تو جب یہ گاڑی پٹری سے اترتی ہے تو امام حسین سلام اللہ علیہ کھڑے ہوتے ہیں۔ 8 رجب سن 60 ہجری کو مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے آتے ہیں، اور 8 ذی الحجہ 60 ہجری کو مکہ سے کوفہ کی جانب رواں ہو جاتے ہیں۔ اب 8 تاریخ وہ ہے یوم الترویہ کہ جس میں سب لوگ منا کی جانب جا رہے ہیں، اور امام منا کی جانب نہیں جا رہے، سب لوگوں کو دکھا کر بتا کر کوفہ کی جانب جا رہے ہیں۔ کئی لوگوں کے ذہن میں وسوسہ آتا ہے کہ امام نے حج چھوڑ دیا۔ یہ خیال نہیں کرتے کہ امام وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں 28 مرتبہ پیدل حج کیا۔
جب کہ سواریاں ساتھ ہوتی تھیں، پیدل حج کیا 28 مرتبہ، تو انہیں تو مکہ بڑا عزیز تھا، انہیں حج، مناسک حج بہت عزیز تھے، لیکن چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اس زمانے میں آج کل کی طرح ذرائع ابلاغ نہیں تھے، پوری دنیا مملکت اسلامیہ میں اپنی بات پہنچانے کا سب سے بہترین وقت حج کا موقع ہوتا تھا، موسم حج۔ پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، وہاں جو بات کہی جا رہی ہے وہ پوری دنیا کے اندر کنوے ہو رہی ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 8 ذی الحجہ کو سب کو بتا کر، سب کو دکھا کر، تم ادھر جا رہے ہو، میں ادھر جا رہا ہوں، لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا کیا کہ کیوں جا رہے ہیں، کیا واقعہ ہو گیا کہ امام حج چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ امام نے یہ بتایا کہ آج اس وقت امت کے اجتماعی نظام، امت کے سیاسی نظام میں ایک ایسا بگاڑ پیدا ہو گیا ہے جس کی اصلاح قیام مکہ سے اور نفل حج سے زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے میں حج بھی چھوڑ کر اور مکہ کا قیام بھی چھوڑ کر یہاں سے جا رہا ہوں۔ اور ان کا یہ میسج پوری دنیا میں پہنچا۔ کہا جاتا ہے کہ اس مرحلے پر کچھ صحابہ نے اور کچھ احباب نے آپ کو روکا، روایات موجود ہیں، صحابہ نے روکا تو آپ نہیں روکے۔ پھر اس کے بعد کئی تبصرے ہوتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ انہوں نے روکا، یہ درست ہے، لیکن یہ روکنا اس وجہ سے نہیں تھا کہ صحابہ آپ کے اقدام کو غلط سمجھ رہے تھے، اس وجہ سے نہیں تھا۔ کسی صحابی نے آپ کے اقدام کو کبھی غلط نہیں کہا۔ مخلص تھے، اور ان مخلصین کا روکنا محض محبت اور خلوص کی وجہ سے تھا کہ اس وقت سامنا بے حیا لوگوں سے ہے، ان لوگوں سے سامنا ہے کہ جن کا اقتدار، جن کی عزت، جن کی حشمت، جن کی دولت آج حسین کے نانا کا عطیہ ہے۔ اگر وہ چاہتے تو فتح مکہ کے دن اس زمانے کے دستور کے مطابق سر قلم کروا سکتے تھے، لیکن فرما دیا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ اذهبوا فانتم الطلقاء، آزاد کر دیا۔ تو جو کچھ انہیں ملا وہ تو اسی گھر سے ملا۔ کوئی کیسا ہی کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ جانوروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان پر کوئی احسان کرتا ہے تو جانور بھی احسان مند ہوتے ہیں، احسان پہچانتے ہیں۔ تو صحابہ اس لیے روک رہے تھے کہ اس وقت بے حیا لوگ سامنے ہیں۔ ابن کثیر لکھتے ہیں لعلک ان تقاد فی عثمان، ہو سکتا ہے کہ آپ کو قصاص عثمان میں شہید کر دیا جائے۔ یہ اندیشہ تھا، لوگ حالات پر نظر رکھے ہوئے تھے کہ کیا باتیں چل رہی ہیں۔ اور پھر دیکھیے تاریخ ابن کثیر میں اور دوسرے مورخین نے یہ بات لکھی کہ جب قافلہ حسینی پر پانی بند کیا گیا تو یہ کہا گیا ان کے لیے پانی ویسے ہی بند کر دو جیسے عثمان کے لیے پانی بند کیا گیا تھا۔ تو پس منظر میں ذہن میں وہی بدلے تھے، اس لیے روکا کہ یہ بے حیا لوگ ہیں، آپ تشریف نہ لے جائیے۔ یہ جو اندیشے تھے
یہ صحیح ثابت ہوا، ایسا ہی ہوا. لیکن ایک طرف ذاتی خطرہ ہے، اپنی ذات کو خطرہ ہے، اور دوسری طرف اسلام کے نظام کو خطرہ ہے. اپنا مفاد یہ ہے کہ یہاں رہ جائیں، امت کا مفاد یہ ہے کہ یہاں سے کوچ کریں، میدان میں جائیں. تو امام علیہ السلام نے اپنی ذات کو امت پر قربان کر دیا، اپنی ذات کو امت پر قربان کر دیا، اسلام پر قربان کر دیا. یہ عزیمت تھی، یہ عزیمت تھی. دیکھیے ایسے نازک مواقع پر رخصت کے لیے تو عذر ہوتا ہے، عزیمت کے لیے عذر نہیں ہوتا. بلال سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اتنا ظلم تجھ پہ ہو رہا تھا، تو پھر بھی احد احد اللہ الصمد کا نعرہ لگا رہا تھا، چپ کر جاتے، مان لیتے، جان بچا لیتے. خبیب سے نہیں پوچھا جائے گا کہ کیا وجہ ہے تو پھانسی کے پھندے پہ جھول گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی نازیبا جملہ کہنا تو نے گوارا نہیں کیا. یہ عزیمت ہے. اور نمونہ ہدایت، زندگی کے لیے روشن مثالیں رخصتوں میں تلاش نہیں کی جاتی، عزیمتوں میں تلاش کی جاتی. عزیمت یہ ہدایت کا نشان ہوا کرتی ہے. تو امام حسین عزیمت کی راہ پہ چلے. بالفرض کسی نے آپ کی رائے کو غلط کہا ہوتا، فرض کیجئے کسی نے آپ کی رائے کو غلط کہا ہوتا، تب بھی امام کی رائے سب سے مقدم اور معتبر تھی. امام کی رائے سب سے مقدم اور معتبر. اس وقت اس صفحہ ہستی پر امام حسین سے بڑھ کر کوئی عالی مرتبت ہستی نہیں تھی، جن کے دامن پر نور برس رہا ہو اور جن کی زندگی پر ہدایت کے اتنے نشان لگے ہوئے ہوں. ان سے بڑھ کر کس کی رائے وقی ہو سکتی ہے؟ فرض کیجئے کوئی ایک مفتی ہے، وہ ایک بات کہتا ہے، فتویٰ دے دیتا ہے. آج سے 2 صدی 3 صدی پیشتر کا کوئی مفتی کوئی بات کہہ دیتا ہے. یہ میں ایک بہت ہلکی سی مثال وہ دے رہا ہوں. اور دوسری طرف امام ابو حنیفہ کی رائے ہے. ہر شخص یہ کہے گا کہ امام ابو حنیفہ کی رائے معتبر ہے، اس مفتی کی رائے ہم نہیں سنیں گے. واللہ امام ابو حنیفہ کا مرتبہ امام حسین کے جوتے کی خاک کے برابر بھی نہیں. واللہ امام ابو حنیفہ ہوں، مالک ہوں، شافعی ہوں، احمد ہوں، اور ہم سب ان کے قدموں کی دھول ہیں، ان کے جوتے کا غبار ہے، اس کے برابر بھی نہیں. تو جہاں امام کی ایک رائے ہے، اس کے مقابل کسی کی رائے معتبر نہیں. دراصل ہوتا یہ ہے کہ جب ہم حسن اور حسین سلام اللہ علیہما کا نام سنتے ہیں تو ذہن میں بس ایک ہی پکچر آتی ہے. ایک بچے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیل رہے ہیں، کبھی کندھے پہ سوار ہیں، سجدے کی حالت میں آپ کی پشت پر ہیں، حضور انہیں سواری کروا رہے ہیں. یہ ایک پکچر ہے. صاحبو، حسن اور حسین ہمیشہ بچے نہیں رہے.
وہ بڑے بھی ہوئے، اور وہ علم جو اللہ نے ان کے گھر میں اتارا تھا اس علم کے امانت دار تھے۔ اور جب کربلا میں پہنچے ہیں تو امام بچے نہیں تھے، 55-56 سال کی عمر تھی، زندگی کے تجربوں سے گزر چکے تھے، حالات پر ان کی نظر تھی، اور اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان کی پشت پر تھا۔ دیکھیے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 9 ذی الحجہ کو دیکھا کہ آپ عرفات کے میدان میں اپنی ناقہ قصوہ پر تشریف فرما ہیں اور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس خطبے میں آپ نے فرمایا، یا ایھا الناس، لوگو، انی ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا، میں تمہارے اندر ایسا سرمایہ، ایسا ہدایت کے ایسا نمونہ تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایسے مرکز ہدایت کی نشاندہی کر کے جا رہا ہوں کہ اگر تم ان کو پکڑے رہے، ان کو تھامے رہے تو ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہونے پاؤ گے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، اور وعطرتی اہل بیتی، اور دوسری چیز میری عطرت اور میرے اہل بیت ہے۔ یہ 2 چیزیں آپ نے فرمائی۔ علم حاصل کرنا ہے کتاب اللہ سے حاصل کرو، اور کتاب اللہ پر عمل کیسے کیا جائے، کتاب اللہ کا کس دور میں منشا کیا ہے، یہ دیکھنا ہے تو میری عطرت میرے اہل بیت کو دیکھو۔ یہ حضور فرما کے گئے تھے، اور اس وقت اس روئے زمین پر اس حدیث کا مصداق حسین کے سوا کوئی نہیں تھا۔ تو اگر امام ہی اکیلے ہوتے اور ان کی رائے ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق انہی کی رائے سب سے معتبر رائے تھی۔ اور یہ بات آپ نے صرف حجۃ الوداع میں نہیں فرمائی۔ اور عجیب ہے کہ ہمارے ہاں خطبہ حجۃ الوداع چھپتا ہے، تقسیم ہوتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، صحاح ستہ کی کتاب ہے ترمذی، اس میں روایت موجود ہے، لیکن اس خطبہ حجۃ الوداع میں یہ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، یہ فرمان، یہ نہیں چھاپا جاتا۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ کیا یہ خیانت نہیں ہے؟ نامکمل خطبہ حجۃ الوداع وہ شائع کرتے ہیں۔ تو یہ بات آپ نے صرف عرفات میں نہیں فرمائی۔ واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے، غدیر خم پر قیام فرمایا، یہ مکہ اور مدینہ کے بالکل درمیان میں۔ اس زمانے میں 4 دن کی مسافت مدینہ سے بھی اور مکہ سے، یہ غدیر خم، یہاں پر قیام ہوا کرتا تھا۔ یہاں سے راستے مختلف ہو جاتے تھے، وہاں آپ نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور وہاں بھی یہی بات فرمائی کہ انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، 2 گراں قدر چیزیں۔ یعنی پہلی روایت میں بھی لفظ انی ترکت فیکم، یہاں بھی انی تارکن، یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اپنے جانے کی خبر دے رہے ہیں کہ اب میرے جانے کا وقت آ گیا، تو میرے بعد اگر تمہیں ضرورت پڑے
کیا کرو گے؟ تو فرمایا کہ یہ ثقلین ہیں، ثقلین، جن کو اپنی جگہ سے کوئی ہلا نہیں سکتا، جن کا مرتبہ کوئی گھٹا نہیں سکتا، عالی مرتبت ہیں، گراں قدر ہیں۔ میں تمہارے اندر دو یہ ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پہلا ثقل کیا ہے؟ کتاب اللہ، اور ثقل ثانی اہل بیتی، میرے اہل بیت، میرے اہل بیت۔ اور 3 مرتبہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں یاد دلا رہا ہوں، یاد دلا رہا ہوں، اللہ فی اہل بیتی، میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے اہل بیت کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہوئے، کوئی سلوک کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتے رہنا، یہ احساس رہے کہ ہم نے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اپنے عمل کا، اپنے سلوک کا جواب دینا ہے۔ 3 مرتبہ یہ بات فرمائی۔ اور یہ روایت کس میں ہے؟ صحیح مسلم میں روایت ہے، زید ابن ارقم سے، صحیح مسلم میں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن، اس کے بعد 2 کتابیں سب سے زیادہ صحیح ہیں، الصحیحین، صحیح البخاری و صحیح لمسلم ابن حجاج القشیری۔ تو صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، لیکن اس کا تذکرہ نہیں ہوتا، ہوگا تو صرف درسگاہ کے اندر، جمعے کے خطبوں میں اس کا ذکر نہیں ہوتا۔ تو یہ صحیح ہے مسلم کی روایت ہے۔ تو یہ دونوں روایتیں امام کا مرتبہ متعین کرتی ہیں، متعین کرتی ہیں کہ کوئی بھی آپ کے ساتھ نہ ہو، امام حق پر ہے، امام حق پر ہے، انہی کی رائے سب سے وقی رائے ہے۔ صاحبو، یہ قافلہ مکہ سے کوفہ کی جانب رواں دواں تھا۔ راستے میں آپ کے قافلے کو گھیر کر کربلا میں اترنے پر مجبور کر دیا گیا۔ اب یہاں اس بات پہ غور کیجئے کہ آپ کا قافلہ کن لوگوں پر مشتمل تھا، آپ کے اصحاب کون تھے، یہ بھی تو بات دیکھنے کی ہے۔ اہل بیت خواتین ہیں، بیٹے بیٹیاں ہیں، اور یہ وہ ہیں جن کی پاکیزگی کا اعلان اللہ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ باقی صحابہ ہیں، صحابہ آپ کے ساتھ تھے، باقی صحابہ ہیں، اور سبھی تابعین تو تھے ہی، اور تابعین بھی کون؟ تابعین احسان، والذین اتبعوہم باحسان، قرآن کی زبان میں یہ تابعین احسان تھے، سبھی اخیار ابرار۔ جبکہ مقابل میں دشمن لشکر میں کوئی صحابی نہیں تھا، کوئی صحابی نہیں تھا، یہ اشرار اور بدقماش لوگوں کا ٹولہ تھا۔ دونوں طرف کے شرکاء سے بھی ہم حق اور باطل، خیر اور شر کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ صاحبو، 7 محرم 61 ہجری کو سرکاری آرڈر آیا اور قافلہ حسینی کے لیے پانی بند کر دیا گیا۔ اس ظلم کی سنگینی کے لیے ایک واقعہ ذہن میں تازہ کیجیے۔ طبرانی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت فاطمہ سیدۃ النساء، حسنین کریمین وہ بھی ساتھ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لاڈلوں کے رونے کی آواز سنتے ہیں، سواری بڑھا کر اپنی بیٹی کی سواری کے پاس پہنچے، پوچھا کہ بیٹی یہ کیوں رو رہے ہیں؟
عرض کی ابا جان پیاس لگی ہے، آپ جلدی سے مشکیزے کی تلاش میں، اور پانی، صورتحال ایسی پیدا ہو گئی تھی کہ پانی تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ اب اس تلاش میں کہ کسی کے پاس پانی ہو اور رو رہے ہیں، حسن کو اپنی گود میں لے لیا اور اپنی زبان چسانا شروع کر دی، اپنی زبان وہ چسانا شروع کر دی۔ حسین رو رہے ہیں، انہیں پکڑایا، حسین دو، حسین کو لیا اور انہیں اپنی زبان چسانا شروع کر دی، یہاں تک کہ دونوں لاڈلے چپ ہو گئے۔ ذرا سوچئے کہ جن کی ذرا سی پیاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہ ہوئی، نام نہاد امتیوں نے اس پورے گھرانے کا 3 دن پانی بند رکھا، اور توقع یہ رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم حضور کے ہاتھوں حوض کوثر سے جام کوثر پئیں گے۔ بے حیائی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ صاحبو، 61 ہجری کی 10ویں محرم آتی ہے، تاریخ اسلامی ہی نہیں، تاریخ انسانی کی سب سے زیادہ دردناک تاریخ 10ویں محرم ہے۔ حق اور باطل کا معرکہ شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے صحابہ نکلتے ہیں۔ میں اس جملے پر زور دے رہا ہوں، سب سے پہلے حسین کی حمایت کے لیے صحابہ میدان میں آتے ہیں، اور صحابہ کا نکلنا دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل تھی۔ ابن حجر عسقلانی مشہور محدث ہیں، اپنی کتاب الاصابہ میں امام بخاری کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ انس ابن حارث ابن نبیہ، ایک انس ابن مالک ہیں، وہ اور صحابی ہیں، یہ انس ابن حارث ابن نبیہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان ابنی ھذا، اشارہ کر کے فرمایا، حسین رضی اللہ عنہ کی جانب اشارہ کر کے فرمایا، ان ابنی ھذا، میرا یہ جو بیٹا ہے، یقتل بارض یقال لہا کربلا، یہ سرزمین کربلا میں شہید ہوگا، میرا یہ بیٹا سرزمین کربلا میں شہید ہوگا۔ فمن شہید ذالک منکم فلینصرہ، تم میں سے جو وہاں موجود ہو اسے حسین کی نصرت کرنی چاہیے، حسین کا ناصر بنے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا۔ اس حکم کی تعمیل میں انس ابن حارث حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کربلا میں آئے، فقتل بها مع الحسین، اور حسین کی حمایت میں انہوں نے اپنی جان آفری کے سپرد کر دی۔ بڑی بہادری سے لڑتے، بڑھاپا تھا لیکن لڑے، اور خوب جم کے لڑے۔ صاحبو، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَلْيَنْصُرْهُ، چاہیے کہ حسین کی نصرت کرے۔ یہ نصرت ختم نہیں ہو گئی، بلکہ لازم ہے کہ امام حسین کے موقف کی حمایت کی جائے اور آپ کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے کوشش کی جائے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نصرت آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تعمیل ہے۔ صاحبو، صحابہ و تابعین کے بعد